اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کی فضیلت و برکات کے ساتھ ساتھ شب برات کا معنی، اس رات میں اللہ تعالیٰ کس طرح فرد، ملک، قوم کے فیصلے صادر کرتے ہیں، کس نے امیر ہونا ہے، کس نے غریب، کس نے دنیا میں آنا ہے اور کس نے جانا ہے، ان سب کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور کس طرح تقدیر لکھی اور لکھی ہوئی کو اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ نظام تکوین کیا ہے؟ کون سے دو عمل قضا اور تقدیر کو بدل دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں کو عذاب سے رہائی دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان المعظم ہے۔ شعبان المعظم یوں تو سارا مہینہ ہی بابرکت اور حرمت و تعظیم والا ہے، لیکن اس ماہ مبارک کو کچھ خاص فضیلتیں اور امتیازات عطا کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ النصف من شہر شعبان، یعنی 14 اور 15 کے درمیان کی رات ہے۔ اللہ نے اس کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، حامیم، اور قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم تنبیہ کرنے والے ہیں۔ اس برکت والی رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تمام علماء کرام سال کے 12 مہینوں میں شب قدر کے بعد سب سے زیادہ افضل رات شب برات کو قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس رات کے بارے میں ہے کہ فیصلہ کن نافذ العمل ہونے والے امور اور ان کے اجرا کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دنیاوی زبان میں اس کو میزانیہ یعنی بجٹ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور ثبت فرما دیتا ہے۔ اس کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ اگر اللہ کے ہاں رد و بدل، کمی بیشی کا امکان نہ ہوتا تو یہ رات بتائی ہی نہ جاتی۔ جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بستر پر نہیں ہیں۔ میں تلاش میں نکلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف ایک خاص شان سے نازل ہو جاتا ہے، اور وہ قبیلہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں ہیں، اس رات ان بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے اسے شب برات یعنی رہائی والی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا تو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا تو رزق میں وسعت عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا تو اس کے سوال پورے کر دوں، ہے کوئی ایسا، اور پھر اللہ اپنی عطا اور سخا کے دامن کو پھیلاتا رہتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار سے مروی ہے کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اگلے سال یعنی شعبان سے شعبان تک کے موت و حیات کے امور نفاذ اور اجرا کے لیے ان کے سپرد فرما دیتے ہیں۔ بے شک امور تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے مقدر ہوتے ہیں۔ امام سلسلہ عظیمیہ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی ابتدا ہی سے بجٹ کی پالیسیوں کی تفصیل یا جزیات کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے اللہ کی پالیسیاں یا اللہ کی مشیت نزول کرتی ہے، ویسے ویسے تکوین کے صاحبان خدمت ان پالیسیوں اور پروگراموں کو آخری شکل دیتے ہیں۔ یہ پروگرام 30 سال پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کا 30 سال کا پروگرام 10 سال میں تقسیم ہوتا ہے، پھر 5 سال میں، اور پھر ہر سال اس کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ گویا شعبان کی 15ویں رات میں ہر فرد، قوم، ملک اور حکومت کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اہل باطن علماء فرماتے ہیں کہ اس دنیا اور دوسری تمام دنیاؤں میں 4 تکوینی شعبے کام کر رہے ہیں۔ نمبر 1 قانون، نمبر 2 علوم،
نمبر 3 اجرام سماوی، نمبر 4 نظامت۔ ان 4 شعبوں کے 4 ابدال ہوتے ہیں۔ نظامت کے عہدے پر فائز ابدال کو صدر الصدور کہتے ہیں۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام ابدال حق حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نظام تکوین میں صدر الصدور یعنی کنٹرولر کے عہدے پر فائز ہیں۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ شیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ کائنات میں زندگی کی حرکات و سکنات کو قائم رکھنے کے لیے وسائل کی پیدائش، وسائل کی فراہمی اور تقسیم کے انتظام کو روحانیت کی زبان میں تکوین اور دنیاوی زبان میں ایڈمنسٹریشن بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح دنیاوی نظام میں ہر ادارے میں ایڈمن کا شعبہ ہوتا ہے، اسی طرح روحانیت میں تکوین کا شعبہ ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی پسند سے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، لہٰذا اس کائنات کو قائم رکھنے کے لیے لاشمار وسائل بھی فراہم کیے ہیں، اور اس طرح کیے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی مخلوق ان وسائل سے اگر فائدہ نہ بھی اٹھانا چاہے تب بھی وہ وسائل اس مخلوق کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اور اربوں خربوں زمینوں پر جتنا بھی نظام چل رہا ہے، یہ سب نظام وہ لوگ چلا رہے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اندر کے علم سے یعنی باطنی علم سے واقف ہیں، جو کائناتی تخلیق کے فارمولوں سے واقف ہیں، جو اللہ کے عارف ہیں، جو اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ اس نظام تکوین یعنی ایڈمنسٹریشن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ایک بندے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں بیان فرمایا ہے۔ علم نبوت میں علم تکوین کا نام علم لدنی ہے، اور یہی وہ تخلیق کا علم ہے جس کو قبول کرنے سے زمین و آسمان اور پہاڑوں نے معذرت ظاہر کر دی تھی، مگر انسان نے اسے قبول کر لیا۔ تکوین کا علم پوری کائنات میں انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید نے اسی علم کو تسخیر کائنات کے فارمولوں کا نام دیا ہے۔ اللہ کے محبوب باعث تخلیق کائنات نور اول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نظام تکوین کے سربراہ ہیں۔ نظام تکوین کے اس پروگرام میں اللہ کی منتخب کردہ برگزیدہ ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت اپنے فرائض انجام دیتی ہیں، اور ان برگزیدہ بندوں کے ماتحت فرشتے کام کرتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کو ذاتی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ یہ تکوین کے لوگوں کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ تکوینی نظام یا انتظامی امور میں جو بندے کام کرتے ہیں، ان کے ذہن کی رفتار عام ذہن سے کم از کم 60,000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اولیاء کرام میں اہل نظامت تکوین کے کارندے خواتین و حضرات کو اللہ کی طرف سے پیغمبرانہ طرز فکر والا ذہن عطا کیا جاتا ہے، اور اسی ذہن سے وہ ہر بات کو اللہ کی معرفت سوچتے، سمجھتے، سنتے، بولتے، دیکھتے اور چلتے ہیں۔ یعنی اس طرز فکر میں انسان اپنی زندگی کا ہر واسطہ بذات خود اللہ تعالیٰ کو سمجھتا اور دیکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 2 چیزیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، ایک دعا اور ایک صدقہ و خیرات۔ اگر اس رات کوئی سچے دل سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے اور اس توبہ پر قائم بھی رہے تو اللہ رب العالمین لوح محفوظ کا مالک ہے، وہ لکھا ہوا مٹا بھی دیتا ہے، اور اگر نہ لکھا ہو تو لکھ بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب بارات کی فضیلتوں اور برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نظام تکوین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔